کالا باغ ڈیم سے نہ نوشہرہ ڈوبتے ہیں، نہ چرسدہ، نہ مرتان۔ عام لوگوں کے لیے خوشحالی ہے، صرف اے این پی کے وہ لوگ جن کی معیشت لیکسن ٹوبیکو کمپنی کے کمیشن سے وابستہ، اور یہ اربوں میں ہے کمیشن۔ دیکھیں ٹوبیکو یہاں بھی جو ہے اس پر بھی ایک کمپنی کی مناپلی ہے، دوسرے کوئی اس کا خریدار نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتے۔ دوسرا انہوں نے ان کو مقروض اتنا کر دیا ہے زمینداروں کو کہ وہ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ ٹوبیکو کا کمیشن کھانے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے۔ میں نے اس پر 2006 میں کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، انرجی کرائسس آف پاکستان، اور اس کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار جو ہے یہ لوگ ہیں، یہ اے این پی کے لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کالا باغ ڈیم سے نہ نوشہرہ ڈوبتے ہیں، نہ چرسدہ، نہ مرتان، نہ اس کے بننے سے کسی پٹھان کو اتنا سا نقصان ہے۔ ڈوبنا تھا اس طرح ڈوب گئے، دیکھیں نہیں، وہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نوشہرہ جو ہے، نوشہرہ کی جغرافیائی حالت ایسی ہے، وہاں پر ایک پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ نوشہرہ دو دریاؤں کے سنگم پر واقع ہے، آگے ادھر سے کابل آ رہا ہے، ادھر سے وہ آ رہا ہے۔ اب دو باتیں ہیں اس میں، دریائے کابل بھی پاکستان سے نکلتا ہے، چترال کے پہاڑوں سے نکل کر پکتیا میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے یہ باجوڑ سے یہ پھر دوبارہ سے واپس پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ نیچے کے دریا جب نیچے آتا ہے نا، تو یہ پہاڑی علاقوں میں بڑی تیزی سے بہتا ہے، اپنے ساتھ مٹی لے کر آتا ہے۔ ہمارے یہاں پتھر کے پہاڑ ہیں، کابل میں، افغانستان میں میکسیمم پہاڑ جو ہیں وہ مٹی کے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ مٹی لے کر آتا ہے۔ اور جب وہ پشاور سے آگے کابل تک، پشاور سے نوشہرہ تک سفر کرتا ہے نا، تو دریا کا پیندہ بہت ہموار ہے، وہ اپنی مٹی پارٹیکل، جب اس کی سپیڈ ہموار میں جب وہ آتا ہے، وہ اپنی سپیڈ کھو دیتا ہے، اور جب اس کی سپیڈ زیرو ہو جاتی ہے، سپیڈ کم ہو جاتی ہے، تو اس کے پارٹیکلز دریا کے اندر رہ جاتے ہیں، تو وہ دریا میں سلٹیشن ہر سال بڑھتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسا سیزن آتا ہے جب یہ نوشہرہ ڈوبتے ہیں نا، میں آپ کو اصل وجہ بتاتا ہوں۔ نوشہرہ 1901 میں بھی ڈوبا تھا، 1935 میں بھی ڈوبا تھا، نوشہرہ ہمارے 2016-17 میں بھی ڈوبا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نوشہرہ کب ڈوبتے ہیں؟ جب دریائے سندھ میں سیلاب آتا ہے اور دریائے سندھ میں پانی کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تو ایسے میں جب دریائے کابل آ کر اس کے ساتھ ٹکراتا ہے اٹک کے مقام پر، تو وہ اس کو واپس دھکیل دیتا ہے۔ خیر آباد کے مقام پر جب ٹکراتا ہے نا، تو وہ کابل کا پانی ریورس چلا جاتا ہے، اور وہ جب ریورس جاتا ہے نا، تو نیچے پیندے میں تو سلٹ جم ہوتی ہے، وہ پھر ادھر ادھر نکل جاتا ہے، تو ہر دفعہ نوشہرہ جو ہے وہ 4-5 فٹ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ تو ڈوبتے رہیں گے، ان کو تو دیکھیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی بات میں آپ کو، اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو ان کی کہاں سے آمدن ختم ہوتی ہے، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا تھا، ان کی آمدن ایسے ختم ہوگی کہ قدرت کا ایک قانون ہے، سلوی کلچر، ایک جنگل کا ایگریکلچر کا ایک سبجیکٹ ہے سلوی کلچر۔ سلوا پودے کو بولتے ہیں، کلچر یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ سلوا کلچر ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایک خاص ڈیپتھ ہے، 40 فٹ یا 60 فٹ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ جب چلے گا تو وہاں تک جب ہوگا تو اوپر یہ ورجینیا ٹوبیکو جو ہے یہ گرو کرے گا، اس کے اوپر ورجینیا ٹوبیکو گرو کرے گا۔ اچھا، جب یعنی پانی زمین میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہوگا، اتنا بہت زیادہ کیچڑ والا پانی نہیں ہوگا، تو اس وقت ورجینیا ٹوبیکو لگے گا، وتر کے مطابق ہوگا، جی وتر کے مطابق ہوگا۔ اب اگر ہم کالا باغ ڈیم بناتے، کالا باغ ڈیم ایک بات اور ہے، یہ 250 کلومیٹر دور ہے، اس کے بیچ میں اور نوشہرہ کے بیچ میں بہت بڑا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ پیچھے سے آ جائے گا، نہیں، اس کی جھیل، اس کی تو 55 اسکوائر کلومیٹر جھیل ہے جو بنی افغانہ کے ارد گرد گھومے گی، ادھر ہی گھومے گی۔ کالا باغ ڈیم بناتے ہیں تو ایک سائنس کا قانون ہے کہ سائنس کا یہ کہ ایریا آف دا واٹر raised to the power 10 is equal to level underground water level، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ 55 اسکوائر کلومیٹر کو اگر آپ اس میں پانی جمع کریں گے تو وہ اس پانی کا جو ٹاپ ہوگا نا، یہ 950 فٹ تھا نا، 925 فٹ تھا، پھر اس کو 900 فٹ کیا گیا، 915 فٹ کیا گیا، 10 فٹ اور کام کر دیا گیا، یہ 915 فٹ ٹاپ ہے۔ اچھا، یہ اس کی جو دیوار ہے وہ یہ 715 فٹ پر کالا باغ ڈیم واقع ہے سطح سمندر سے، اور 200 فٹ کی اس کی دیوار پروپوزڈ ہے، پہلے 225 فٹ کی تھی، 210 فٹ کی تھی، اب 200 فٹ کی دیوار پروپوزڈ تھی۔ تو 200 فٹ کی دیوار جب پروپوزڈ تھی تو یہ آتا تھا 920 پر، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ 920 پر یا 910 پر آتے تو جو نوشہرہ کی
اس کا ٹاپ لیول 920 تک بنتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ نوشہرہ کا جو واٹر لیول جو نوشہرہ کا سطح سمندر سے بلندی ہے نا وہ 920 ہے. ٹھیک ہے. اچھا. سوابی کی 925 ہے, 935 ہے, اور مردان کی 935 ہے, سوابی کی 960 ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ انڈر گراؤنڈ واٹر لیول بڑھے گا ادھر سے تو یہ سارے علاقے جو ہیں ان سارے علاقوں کا انڈر گراؤنڈ واٹر لیول برابر ہو جائے گا, 920 پہ آ جائے گا. جب 920 پہ آ جائے گا تو پشاور نوشہرہ میں کیا ہوگا, نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں, چارسدہ ڈسٹرکٹ میں فیشن آف کراپ تبدیل ہوگا. وہاں تمباکو نہیں ہو سکے گا, پھر وہاں لگے گا چاول, گیہوں. اور گیہوں جو ہے کیش کراپ ہے, یہ عام کسان کے بہت فیور میں ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ٹوبیکو یہاں بھی جو ہے اس پر بھی ایک کمپنی کی مناپلی ہے, دوسرے کوئی اس کا خریدار نہیں ہے, وہ دے بھی نہیں سکتے. دوسرا انہوں نے ان کو مقروض اتنا کر دیا ہے زمینداروں کو کہ وہ اس کو نہیں بیچ سکتے. تو جب یہاں پر لوگوں کے گھر, عام لوگوں کے لیے خوشحالی ہے, صرف ANP کے وہ لوگ جو جن کی معیشت لیکسن ٹوبیکو کمپنی کے کمیشن سے وابستہ, اور یہ اربوں میں ہے کمیشن, روپوں میں نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے کالا باغ کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ تو ان کا کمیشن سالانہ اگر کسی کو 4-6 ارب روپیہ ملتا ہے تو وہ تو کالا باغ ڈیم کی مخالفت نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا, اس کا تو روزگار مارا جائے گا نا. عام آدمی کے گھر جو ہے وہ چاول آ جائیں گے, عام آدمی خوشحال ہو جائے گا, وہ لوگ تو خوشحال نہیں ہوں گے.